اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور اے ایمان والوں، جتنی امتیں لوگوں کے لیے پیدا کی گئیں ان میں تم سب سے بہتر ہو، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب سب کے سب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، اگرچہ ان میں سے چند لوگ ایمان لے آئے ہیں لیکن اکثر لوگ فاسق ہی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، جتنی امتیں اب تک لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئیں تم ان میں سب سے بہتر ہو۔ تمہارے خاص خوبی یہ ہے کہ تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیک کام کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برے کام سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہو۔ مومنین کی اس صفات کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 71 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ایمان بن اللہ، امر بالمعروف انہی المنکر ہی وہ صفات ہے جن کی بنیاد پر اس امت کو بہترین امت کا خطاب دیا گیا۔ اگر اس امت میں یہ صفات نہ پائی جاتی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ خیر الامت کے خطاب کی مستحق نہیں۔ آگے فرمایا، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لا کر ہی وہ سرفراز اور سربلندی ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا انکار کر کے سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو سربلندی کرے گا اور اسی کے ذریعے بہت سی دوسری قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ ایک زمانہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو تمام اقوام عالم میں منتخب فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں، اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، من جملہ ان کے ایک نعمت یہ تھی کہ میں نے تمہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت دی تھی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 32 میں، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر اقوام عالم میں منتخب فرمایا تھا، پھر اس فضیلت سے بنی اسرائیل کو محروم کر دیا گیا اور امت محمدیہ کو اس فضیلت سے نوازا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفاتر کی آیت نمبر 32 میں، پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، تو ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی کرنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، اور یہ نیکی کی طرف سبقت کرنا تو اللہ کا بڑا فضل ہے، خوش قسمت لوگوں کو ملا کرتا ہے۔
آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں، اس نے تم کو منتخب کر لیا ہے اور تمہارے دین میں تم پر کوئی سختی نہیں رکھی۔ آگے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اہل کتاب کی بہتری کی ایک صورت ہے وہ یہ کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، جن منصب سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں گے۔ منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون، ان میں سے اکثر چہ بعض لوگ ایمان لے آئے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں، اکثر ایمان نہیں لائے اور وہ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں۔ اے ایمان والوں، صحیح معنوں میں ایمان لائیے، نیکی کا حکم دیتے رہیے، برائی سے روکتے رہیے اور اپنے کو بہترین امت ہونے کا اہل ثابت کیجیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔